السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ اما بعد، بحمدہ تعالی وبکرم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی تیسری تراویح میں قرآن عظیم کے 4 پارے تلاوت مکمل ہو چکے۔ اللہ کریم بقیہ قرآن عظیم کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے اور آپ سب کو خشوع و خضوع کے ساتھ سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن عظیم کی تلاوت کے بعد رات کو ہمارا یہ کچھ حصہ جو قرآن کو رمضان کے ساتھ گزارنے کا سلسلہ چل رہا ہے، چند باتیں آج کی تلاوت کے متعلق بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سورہ آل عمران کی آج تلاوت ہوئی۔ سورہ آل عمران قرآن پاک میں مصحف شریف میں 3 نمبر پر یہ سورہ ہے۔ پہلے سورہ فاتحہ، پھر سورہ بقرہ، اس کے بعد سورہ آل عمران۔ عمران یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تھی حضرت بی بی مریم، سیدہ مریم، اور حضرت مریم کے جو باپ تھے، والد تھے، وہ حضرت عمران۔ ان کے نام سے یہ پوری سورہ آ گئی۔ آل عمران مطلب عمران کی اولاد۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاندان مراد ہے اس میں۔ آل میں یہاں پر زیادہ لوگ نہیں ہیں۔ حضرت عمران کے بیٹی ہوئی اور نواسا ہوا، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ حضرت عمران کی بیٹی حضرت مریم اور حضرت مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام۔ بس عیسیٰ علیہ السلام کی نہ شادی ہوئی اور نہ ان کی اولاد، اور بی بی مریم کے سوائے حضرت عیسیٰ کے کوئی دوسرے بچے نہیں۔ تو 2 ہی لوگ ہیں جو آل عمران میں ہیں، اور انہی کے متعلق قرآن پاک میں بہت اہم باتیں آئی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں عیسائی اپنی بڑائیاں ظاہر کرتے ہوئے، اپنے علم کا بول بالا دکھاتے ہوئے طعن و تشنیع کیا کرتے تھے کہ اصل آسمانی کتاب والے ہم ہیں، عیسیٰ مسیح کے ماننے والے دنیا میں سب سے بہترین لوگ ہیں۔ حالانکہ وہ خود مختلف ہو چکے تھے کتاب میں بدل کر کے ادھر ادھر۔ تو ان کے رد میں یہ آیتیں آئی ہیں کہ تم جس عیسیٰ مسیح کی بات کرتے ہو، ان کے واقعات کو تم نے اپنے طرف سے گڑھ لیا، کبھی ان کو سولی پر چڑھا دیا، کبھی ان کے متعلق کیا کیا عقیدے بنا لیا، اور یہ بھی کہنے لگ گئے کہ خدا جو ہے وہ 3 میں سے ایک ہے۔ ٹرائنیٹی کا جو عقیدہ، تثلیث اس کو کہتے ہیں، 3 خدا ماننے کا عقیدہ عیسائیوں نے خود بنا لیا۔ اس میں سے ایک گاڈ فادر جس کو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی، دوسرے حضرت عیسیٰ سن جس کو کہتے ہیں، اور تیسرے حضرت بی بی مریم کو یا روح القدس کو، جس نے روح حضرت بی بی مریم کے بطن میں ڈالی، یا بی بی مریم۔ اس میں بھی فرقے ہیں، آرتھوڈکس الگ مانتے ہیں، کیتھولک الگ مانتے ہیں، عیسائیوں میں بھی 70 سے زیادہ فرقے ہوئے، اور سبوں نے اپنی اپنی تشریحات الگ الگ کی۔ جو خالص عیسائی تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی، اللہ کا رسول مانتے تھے اور اللہ کا بندہ مانتے تھے۔ بیٹا ہو ہی نہیں سکتا، بیٹا بنایا بعد کے لوگوں نے جو گمراہ ہوئے۔ تو ان کے رد میں یہ آیتیں آئی۔ اب سنیے مسئلہ کہاں تک آیا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم حق پر ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اس بات پر ڈٹے ہوئے تھے، اڑے ہوئے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم کس چیز کا ہوا تھا پتہ ہے؟ حق کو ظاہر کرنے کے لیے، کہ یہ اتنا اڑے ہوئے ہیں، اتنا ڈٹے ہوئے ہیں اپنے اس مذہب پر جو خود کا بنایا ہوا ہے، ان کا اللہ کا دیا ہوا دین نہیں ہے، بدل چکے تھے لوگ، اور اس پر اتنا تمتراق سے لوگوں کو چیلنج کرتے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا، اے محبوب آپ ان سے کہہ دیں اگر تم حق پر ہو تو آ جاؤ میدان میں، تم اپنی بیویاں لے کے آؤ، تم اپنے بچے لے کے آؤ، میں اپنی بیوی اور میں اپنی اولاد کو، اور میں خود آؤں گا گھر والوں کو لے کر، اور پھر ایک میدان میں جمع ہوں گے، وہی مباہلہ جس کو حق و باطل کے درمیان امتیاز کے لیے اللہ کا حکم ہوا تھا۔ کیا کریں گے؟ میدان میں آئیں گے اور دونوں اپنا اپنا عقیدہ بیان کریں گے۔
میرا عقیدہ یہ ہے، تمہارا عقیدہ یہ ہے، اور پھر یہ کہیں گے جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ یہ مباہلے کا طریقہ ہے۔ یہ قرآن پاک کی اسی پارے میں جو آج ہم نے تلاوت کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ ہم اپنے بیٹے لے کر کے آئیں گے، تم اپنے بیٹے، ہم اپنی عورتیں اور تم اپنی عورتیں، اور پھر ہم خود آئیں گے اور تم خود آؤ، جو تم میں سے بڑا ہو۔ تو نجران ایک علاقہ ہے سعودی عرب میں آج بھی، وہاں عیسائیوں کا گڑھ تھا۔ وہاں سے ایک وفد آیا تھا جو بار بار اس طرح کے چیلنج کرتا تھا کہ عیسائی حق پر ہیں، ہمارا دین حق پر ہے۔ اور جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہم مباہلہ کریں گے، وہ تیار ہوئے اور جا کر کے اپنے گرو گھنٹالوں کو جمع کر لیا، جو بڑے تھے، ان سے کہا کہ ایسا ہم کو حکم ہوا ہے، انہوں نے یہ چیلنج کیا ہے مباہلہ کرنے کے، سب تیار ہوئے۔ اب جب مباہلے کی بات آئی میدان میں جانے کی، تو ایسا نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گئے نہیں، بلکہ خود مدینے سے چل کر نجران تک چلے گئے۔ اور اس میں کون تھے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ امام حسن کو لیا، امام حسین کو لیا، حضرت فاطمہ زہرا کو لیا، اور شیر خدا کو ساتھ لیا۔ پنجتن پاک، دنیا کی سب سے حسین قافلہ یہ نکلا ہے نجران کی طرف۔ اور جب نجران پہنچے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حسنین کریمین کو اپنے گود میں اٹھائے ہوئے، اور حضرت فاطمہ زہرا چادر کی ہوئی حضور کے پیچھے چل رہی ہیں، اور مولا علی شیر خدا ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ جب پہنچے وہاں پر، تو عیسائیوں کا جو بڑا قلعہ تھا، وہاں پر سے وہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہ آنے والے مدینے سے جنہوں نے نئے دین کا اعلان کیا ہے، اور وہ چیلنج بھی کیا ہم کو مقابلے کا، تو انہوں نے بڑے جو پادری تھے ان سے کہا کہ وہ قافلہ آ گیا۔ تو عیسائی جو سب سے بڑا راہب تھا، عمر دراز تھا، وہ چھت پر چڑھ کر کے آنے والے قافلے کو دیکھا، ان کے چہروں سے جو نور جھلک رہا تھا، ان کے چہرے جو چمک رہے تھے، وہ غصے سے تل ملاتے ہوئے نیچے آیا اور کہا کس بدبخت نے ہم میں سے ان کو مباہلے کی دعوت دی، کس نے کہا اور کس نے تیاری کی؟ تو سب جمع ہوئے، تو لوگوں نے پوچھا ہوا کیا آخر؟ کہا قسم خدا کی اگر مباہلہ ہو گیا اور انہوں نے آمین کہہ دیا تو قیامت تک اس پوری زمین پر کوئی عیسائی زندہ ہی نہیں رہے گا۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ ان کے چہرے دیکھو، ان کے چہروں کا نور بتاتا ہے وہ سچے رسول ہیں۔ اس وقت مباہلہ نہیں ہوا، انہوں نے انکار کر دیا، کہا کہ ہم آپ سے مباہلہ نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیش ہو جانا یہی حق کی علامت تھی۔ میرے عزیزو، مباہلہ یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت پاک میں اور بھی ائمہ اکرام اور علماء اعظام کے ساتھ ہوتا آیا۔ بعض لوگوں نے ہمارے اعلان کے وقت بہت واویلا مچایا تھا کہ ایک نیا کام کہاں سے ہوا، یہ کیسے انہوں نے اعلان کر دیا؟ وہ تو ہمارے جذبات تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں جب کوئی کتا بھونک رہا ہو ان کی شان میں خلاف، تو ظاہر سی بات ہے ایک سنی صحیح العقیدہ یا حضور سے محبت کرنے والا اس کے جذبات بے قابو ہو جاتے ہیں، اور وہ اعلان مباہلہ کر سکتا ہے۔ اور ایسے پچھلے کئی بزرگوں کے واقعات موجود ہیں، آگ میں جلنے کے، بلکہ گرم تیل میں اپنے آپ کو پیش کرنے کے، حتیٰ کہ یہ تو ماضی قریب کی باتیں چھوڑو، حضرت خالد بن ولید کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ عیسائیوں نے ان سے بھی کہا تھا ہم جنگ نہیں لڑیں گے، جنگ نہیں لڑیں گے، آؤ دیکھتے ہیں تمہارا دین حق ہے یا ہمارا دین حق ہے، کیا کیا جائے گا؟ تو حضرت خالد بن ولید سے کہا گیا کہ ایک زہر ہے، بہت خطرناک قسم کا زہر تھا۔ تو حضرت خالد بن ولید کو انہوں نے کہا کہ اگر تمہارا خدا سچا ہے اور تم جس دین کی پیروی کر رہے ہو وہ سچ ہے تو یہ زہر تم پی لو۔ اور پھر حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس چیز کے لیے تیار ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور زہر اٹھا کر پی لیا۔ وہ ایک قطرہ دو قطرہ نہیں، اس زہر کے متعلق روایت میں ہے کہ اگر چمڑی کو لگا دیا جائے تو چمڑی نکل جاتی تھی، گل کر کے ختم ہو جاتی تھی، چمڑی پر لگ جائے۔ وہ زہر آپ نے حلق میں ڈال دیا اور سارے عیسائی دنگ رہ گئے دیکھتے ہوئے۔
تو حضرت خالد بن ولید نے کہا اب تمہاری باری، تم اٹھاؤ۔ وہ اٹھاتے کیا، ہاتھ اٹھا کے بھاگے، نکل گئے وہاں سے کہ یہ کیسی مخلوق ہے کہ اس نے زہر اٹھا کر پی لیا۔ چیک کرنے بھی آئے کہ حقیقت میں پیا بھی کہ جادو کیا، کیا ہوا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جنگوں میں تلوار اور نیزوں کے ضرب تو بہت لگے مجھے، لیکن اس شیشی کے زہر کا ایک قطرہ بھی میرے جسم پر اثر نہیں کیا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو منوانے کے لیے نہیں اترے تھے، بلکہ وہ اپنے دین کی حقانیت کے لیے اترے تھے۔ یہی میرا عقیدہ، یہی میرا یقین تھا۔ اور ایک بات یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، شاید 5-6 سال گزر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہاں پر ہندوستان میں جب یہ معاملہ پیش آیا تو کچھ لوگوں نے مجھے یہ بھی کہا تھا مولانا اتنا بڑا اعلان کر دیا آگ میں کودنے کا، اگر جل گئے تو کیا ہوگا؟ اگر تم جل گئے تو کروڑوں مسلمان گمراہ نہ ہو جائیں کہ ہمارا دین حق نہیں ہے۔ میں نے کہا اتنے کچے مسلمان نہیں ہیں، میرے ایک کے جلنے سے یہ دین چھوڑ دیں گے، اتنے کچے مسلمان نہیں۔ دوسری بات یہ بھی ہے، آپ نیگیٹو کیوں سوچتے ہیں؟ اگر یہ سوچتے کہ اگر بچ گیا تو کروڑوں غیر مسلم ایمان بھی تو لا سکتے ہیں، پازیٹیو بھی سوچو۔ خیر ہمارا جلنا نہ جلنا وہ بعد کی بات ہے، لیکن ساتھ میں مجھے ایک بات یاد آتی ہے، ایک مولانا صاحب نے مجھ سے کہا تھا، کہا اب گھبرائیں نہیں، آپ ڈرے نہیں، امت آپ کے ساتھ ہے۔ میں کہا گھبرانا اور ڈرنا الگ مسئلہ ہے۔ میں یہ جانتا ہوں کہ اگر جس چیز کے لیے میں نے اعلان کیا چلا بھی گیا تو آپ نے اعلان نہیں سنا کہ میں اکیلا جانے کی بات نہیں کیا ہوں، جس کو کہا ہے وہ بھی جائے گا، دونوں ساتھ میں جائیں گے۔ ہاں اتنا تو ہے، اگر آپ کو شک ہے میرے جلنے نہ جلنے کی، میں بچوں گا کہ نہیں بچوں گا، یا آپ کو شک ہے، لیکن اس پاکھنڈی کے بارے میں تو یقین ہوگا کہ وہ جل کے مرے گا۔ اس کے بارے میں یقین رکھتے ہو یا پھر شک کرتے ہو کہ وہ بھی بچ کے نکلے گا؟ تو جب آپ کو یقین ہے کہ ایک ایسا بھونکنے والا غلیظ کتا ختم ہو سکتا ہے، تو میں کہتا ہوں میری ایک زندگی سے اگر ایک گستاخ کم ہو جاتا ہے تو اس سے بڑھ کر میرے لیے کیا سعادت ہے۔ بہرحال موضوع تھا مباہلے کا، اس کے لیے میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب نے حکم دیا کہ محبوب آپ مباہلہ کریں۔ مباہلہ یہ ایک جگہ پر حق و باطل کو ظاہر کرنے کے لیے دونوں بیٹھیں اور پھر یہ کہیں کہ اگر جو جھوٹا ہے اس میں وہ اس پر اللہ کی لعنت ہو، اور اللہ تعالیٰ کس طرح سے لعنت کرے گا یہ تو پھر وقت ہی بتائے گا۔ اللہ کی لعنت جس پر پڑے تو اس کا چہرہ پہچانا جائے گا، اس کا چہرہ دیکھا جائے گا سب کے سامنے۔ تو یہ مباہلے کی آیت آئی، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتحاد کی جو بات ہوتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے محبوب آپ فرما دیں کہ آؤ اس کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان متفق ہے، کامن ہے، ایک ہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے اللہ کے ساتھ۔ عیسائی ہو تم بھی آؤ اس بات پر، ہم بھی آتے ہیں اسی بات پر، اتنے بات پر تو آؤ جمع ہو جاؤ، اور ایک دوسرے کو کسی کو خدا نہ بناؤ۔ لیکن عیسائیوں نے یہ سب کر لیا تھا، وہ اپنے نفس کے غلام ہو چکے تھے۔ ان کا ایک ہی مسئلہ تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں تو ہماری یہ بادشاہت چلی جائے گی، غلام بن کر جینا ہوگا، پیروی کرنی ہوگی، انہیں رسول مان لیں تو وہ قائد ہوں گے اور ہم مقتدی ہو جائیں گے۔ تو یہ جو ناک کا مسئلہ ہے کئی لوگوں کو ایمان لانے سے روک دیا۔ یہودیوں کا بھی یہی مسئلہ رہا، عیسائیوں کا بھی یہی مسئلہ رہا۔ تو بہرحال آل عمران میں مباہلے کا ذکر، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت بی بی مریم کی پیدائش کا بھی ذکر۔ اس میں ایک مسئلہ بھی بتا دیتا ہوں، منت کرنا جائز ہے۔ منت کرنا سمجھتے ہیں؟ نظر کرنا، اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرنا کہ مولا اگر مجھے بیٹا ہو جائے تو میں یہ کروں گا، بیٹی ہو جائے تو میں یہ کروں گا، یہ منت کہلاتی ہے۔
کسی اچھے کام کی نیت کر سکتے ہیں آپ. اے اللہ مجھے بیٹا ہو جائے تو میں 70 فقیروں کو کھلا دوں گا، مجھے بیٹی ہو جائے تو میں مسجد کی فلاں چیز بنا دوں گا. یہ جو ہے یہ نیک کاموں کی نیت کے ساتھ منت کرنے کا ذکر قرآن میں آیا ہے. حضرت عمران اور ان کی بیوی حنا، ان کو اولاد نہیں تھی، انہوں نے منت کیا تھا اللہ کی بارگاہ، اے اللہ اگر تو ہمیں بیٹا اولاد دے دے تو جو بچہ پیدا ہوگا ہم اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے. انہوں نے یہ منت کی تھی، لیکن بیٹا نہیں پیدا ہوا، بیٹی پیدا ہوئی. پھر بھی نیت تھی بیت المقدس میں وقف کرنے کی. پیدا ہوتی ہی اس بچی کو لے جا کر بیت المقدس میں، جو اس وقت متولی حرم تھے بیت المقدس کے حضرت زکریا علیہ السلام، ان کے پاس دے دیا کہ ہماری یہ نیت تھی، ہم نے نظر کیا تھا، منت کیا تھا. اس وقت اس طرح کے معاملات ہوتے تھے. انہوں نے بچی کو لے لیا اور مسجد میں ایک محراب ان کے لیے تھی، محراب مریم، وہاں پر ان کو رکھا گیا. پرورش ان کی وہیں ہوتی تھی. کون پالنے والا، کون دیکھنے والا؟ بچی کو. دودھ پیتی بچی کو اگر کوئی مسجد میں لا کر رکھ دے تو سارے لوگ یہ سمجھیں کہ اس کا کون دیکھے گا. لیکن حضرت زکریا علیہ السلام خود کہتے ہیں کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا. جب جب زکریا علیہ السلام محراب میں جاتے ان کے مریم کے، دیکھتے طرح طرح کے پھل فروٹ وہاں رکھے ہوئے ہوتے تھے. انا لکی ھذا، پوچھتے یہ کہاں سے آتا ہے مریم تمہارے پاس؟ قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. منت کا مسئلہ میں آپ کو بتا دوں. ہاں اب جاہلوں کیا منت یہ ہے کہ بیٹا ہو جائے تو وہاں دھاگا باندھ دوں گا، یہاں تالا لگا دوں گا، اس کو تیل چڑھا دوں گا. یہ تو آسان چیز ہے، کہیں دھاگے باندھ دیے، تالے لگا دیے، تیل چڑھا دیے. کبھی یہ بھی تو منت کرو کہ ایک ختم قرآن پورا کر دوں گا. یہ بھی تو منت کرو کہ اے اللہ میرا فلاں کام ہو جائے تو 100 رکعت نفل نماز ادا کروں گا. منت کرنے کے اور بھی چیزیں ہیں، لیکن سنیوں میں بعض خرافاتی لوگوں نے اس کو پھیلا کر کے رکھا ہے. عورتوں میں تو ایسے ہے کہ ان تمام واہیات کو اتنے پروموٹ کیا گیا ہے، درگاہوں میں جا کر دیکھو تو ان کے تالے اور ان کے دھاگوں سے تو کوئی دروازے بوجھل ہو چکے ہیں. روز مجاور لوگ کاٹتے ہیں، دھاگے کاٹ کر کے پھر صاف کرتے ہیں، دوسرے دن پھر بندے رہتے ہیں. ہم نے کئی درگاہوں پہ پوچھا کہ کائے کے دھاگے ہیں. یہ میرے عزیزو دوسری جگہ سے ایڈاپٹ کیا ہوا ہے، یہ دین اسلام کا حصہ نہیں ہے. اور کچھ جگہ تو مجاوروں نے خود پروموٹ کر دیا ہے کہ بکنا چاہیے کچھ بھی، اور یہ عورتیں اس میں زیادہ مبتلا ہیں. شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نظر کرنے کا طریقہ قرآن پاک میں موجود ہے، منت کرنے کا طریقہ موجود ہے. آپ کی جس کام کے لیے بھی آپ منت کرنا چاہیں تو وہ نیک و صالح ہو. ابھی جیسے رمضان آ رہا ہے، رمضان میں اعتکاف کرتے ہیں نا. اعتکاف کیا ہے؟ سنت ہے. اعتکاف کیا ہے؟ سنت ہے. بسا اوقات واجب بھی ہوتا ہے. وہ کیسے؟ کسی نے منت کر لیا کہ میرا کام ہو جائے تو میں رمضان میں اعتکاف کروں گا، تو اس کے لیے اعتکاف واجب بن جاتا ہے. وہ منت کا اعتکاف ہے، واجب اعتکاف ہے. ہمارے بزرگوں نے جو منت کیا وہ ایک دو نہیں ہیں، بہت سارے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، جب بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے 18 سال لگ گئے سلطان صلاح الدین ایوبی کو. کتنی مہمات سے وہ مقابلہ کرتے رہے، کتنی جنگیں لڑی صلیبیوں سے. بالآخر بیت المقدس فتح ہوا، اور اس وقت فتح ہوا جب سلطان صلاح الدین ایوبی بیمار ہو گئے تھے، بہت بیمار ہو گئے تھے. لیکن مسجد پاک کو آباد کیا، اذان ہوئی، نمازیں ہوئی، چلنے پھرنے کی طاقت نہیں تھی تو رونے لگ گئے بہت. فتح بیت المقدس کی خوشیاں تھیں لیکن وہ رو رہے تھے. سنیے، آپ سے کسی نے پوچھا کہ سلطان اس وقت رونے کا کیا سبب ہے؟ آپ نے کہا بیت المقدس کے فتح ہونے سے پہلے میں نے منت کیا تھا اللہ سے کہ اے اللہ اگر بیت المقدس فتح ہو جائے تو صلاح الدین خانہ کعبہ تک پیدل جائے گا، حج کر کے آؤں گا، حج کرنے کے لیے میں جاؤں گا، میں نے منت کیا تھا. تو کہا پھر کس بات کی گھبراہٹ ہے؟
صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں میرے پاس اتنے پیسے نہیں رہ گئے کہ میں حج کر سکوں. وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی بات ہے، اور کہتے ہیں اتنی صحت نہیں رہ گئی کہ میں چل سکوں. مجھے غم ہے اس بات کا، میں اس بات سے رو رہا ہوں کہ میری منت پوری نہیں کر پا رہا ہوں. بہرحال ان کو صحت ملی، بعد میں تندرست ہوئے. لیکن کہنا یہ ہے کہ منت جب بزرگان دین کیا کرتے تھے تو اتنی بڑی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر جائیں گے، حج کر کے آئیں گے، لیکن یہاں پر وہ ساری چیزیں نہیں ہیں. ہمارے بھی بہت سارے مصائب ہیں، بہت ساری مشکلات آتی ہیں، تب آپ منت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے. اگر منت کا طریقہ صحیح نہیں ہوتا تو قرآن میں اس کا ذکر ہی نہیں آتا. حضرت بی بی مریم پیدا ہوئی ہیں منت سے، اور وہ بھی دنیا کی سب سے پاکیزہ خاتون پیدا ہوئی اللہ کی بارگاہ میں منت کرنے سے. تو یہاں پر آپ بھی یہ منت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے تو بیٹا عطا کرے تو میں تیرے دین کے لیے وقف کروں گا. اے اللہ مجھے بیٹی عطا ہو تو میں تیرے دین کی تبلیغ کے لیے اس کو علم دوں گا، اس کو ادب دوں گا. بیٹا پیدا ہو تو اس کو حافظ قرآن بناؤں گا. یہ منت ہوتے ہیں. اور ایک بات یہ بھی بتا دوں، بنی اسرائیل میں ایک شخص ایسی منت کر لیا تھا. وہ بہت بڑا شرابی تھا، گنہگار بہت تھا، بہت طرح کے اس کے گناہ تھے، گننے میں بھی نہ آئے، چوری ڈکیتی بہت ساری چیزیں. شادی کیا تو سوچا کہ شادی کے بعد ایک نئی زندگی ہے، لیکن جیسے ہی اس کی بیوی کے پیٹ میں حمل قرار پایا تو اس نے کہا اپنی بیوی سے کہ دیکھ میں تو بہت بگڑا ہوا آدمی ہوں، میں بہت گرا ہوا آدمی، ہر طرح کے کام برے مجھ سے ہو چکے، لیکن بیٹے کو ویسا نہیں بناؤں گا، جو بچہ پیدا ہوگا اس کو ویسا نہیں بناؤں. اپنی بیوی کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کے کہا کہ اللہ اگر مجھے تو بیٹا دے تو میں تیرے دین کا عالم بناؤں گا. بنی اسرائیل کی بات ہے. لیکن سوئے اتفاق کہ بیٹا پیدا ہونے سے پہلے ہی یہ شخص کا انتقال ہو گیا، مر گیا. اور گنہگار جب مرا تو قبرستان میں اسے دفن کیا گیا. سخت ترین عذاب اس کا انتظار کر رہا تھا. اس کے گناہوں کا بوجھ اتنا تھا، قبر میں اس پر عذاب شروع ہوا. چند مہینوں کے بعد اس کے گھر میں حقیقت میں بیٹا پیدا ہوا، اور ماں بیٹے کی یعنی اس گنہگار کی جو عورت تھی، بیوہ تھی، اس نے بچے کی تربیت شروع کی. جیسے جیسے بچہ بڑا ہونے لگا، خاتون کو یہ بات یاد تھی کہ میرے شوہر کی ایک منت تھی کہ بچہ جیسی ہی بولنے کے قابل ہو تو اس کو دین کا علم سکھاؤں گا. لیکن اتفاق ایسا کہ میرا شوہر اپنے بچے کو دیکھ نہیں سکا. میں اس کی خواہش تو پوری کروں گی، اس کی منت تو پوری کروں گی. بچہ جیسی بولنے کے قابل ہوا تو خاتون اپنے بیٹے کو لے کر ایک عالم ربانی کے پاس چھوڑتی ہے اور بتاتی ہے کہ اس کے باپ نہیں ہے، یہ یتیم ہے، لیکن اس کے باپ کی ایک منت تھی کہ اس کو عالم بناؤ. عالم دین نے اپنے بغل میں بٹھا لیا بچے کو، چھوٹا سا بچہ، کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا. بچے کو پہلا سبق پڑھایا گیا. عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے. اس قبر پر جو عذاب ہوتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام ایک بار گزر رہے تھے تو دیکھا اس قبر پر عذاب کچھ بھی نہیں ہے، عذاب اٹھا لیا گیا ہے اور اس کی قبر ٹھنڈی کر دی گئی. وہ جو گنہگار کئی سالوں سے قبر کے عذاب میں مبتلا تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ کے حضور پوچھا کہ مولا تیرا یہ گنہگار بندہ جو روزانہ عذاب میں مبتلا تھا، آج اس پر سے اچانک عذاب اٹھا لیا گیا اور رحمتیں اس کی قبر میں اور ٹھنڈیاں اس کی قبر میں. اللہ اکبر. رب تعالیٰ کیا جواب دیتا ہے؟ فرماتا ہے کہ اے عیسیٰ، جس کا بچہ مجھے رحمان و رحیم کہہ رہا ہو، میری رحمت کو گوارا نہیں کرتا کہ میں اس کے باپ کو عذاب دوں. تو منت کرنے کا یہ ثواب تھا یا اس کا اجر تھا کہ جب بیٹا اس کے منت کے مطابق علم سیکھنے لگا تو اللہ نے باپ کی قبر سے عذاب کو اٹھا دیا. تو منت کے طریقے موجود ہیں، سوچنے میں کیا جاتا ہے. میں اور ایک بات بتا دوں، ابھی سے نیت کر لو کہ اے رب کریم میری فلاں چیز ہو جائے یا نہ بھی ہو تو میں حج کے لیے نکل جاؤں گا، میں حج کے لیے نکل جاؤں گا. آپ نے منت کر لیا ہے
اور قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسْعًا يَخْرُجُ مِن بَيْتِهِ، یہ آیتیں بتاتی ہیں کہ اگر کوئی اپنے گھر سے نکلا اور راستے میں موت ہو گئی، یا جو سوچا تھا وہ نہیں کر سکا، خاص طور پر حج کے بارے میں کہہ رہا ہوں، بزرگان دین فرماتے ہیں وہ حج کرنے سے پہلے ہی مر گیا، نیت تھی اس کی، منت تھی اس کی حج کرنے کی، لیکن نہیں کر سکا، جان بوجھ کے نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن اس سے پہلے موت آ گئی، تو فرمایا گیا اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو ہر سال اس کی طرف سے حج کرتا رہے، ہر سال اس کی طرف سے حج کرتا رہے گا۔ نیت کرنے میں کیا برا ہے؟ پلس میں رہو گے، ہمیشہ فائدے میں رہیں گے۔ یہ ہے منت کے صحیح طریقے۔ ہاں میں نے یہ بتا دیا ہے تو سارے لوگ خالی سوچ کر کے ہی نہ رہ جائیں۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ حج کرنے کے لیے حضرت نے کہہ دیا سوچ کے رکھ لیں گے، بیچ میں مریں گے تو ویسے بھی فرشتہ کرتا رہے گا۔ کتنے لوگوں کو یہ ٹائم نہیں مل رہا ہے، کب حج کریں گے؟ استطاعت تو ہو گئی ہے، طاقت تو ہو گئی، کب کریں گے؟ ارے بیٹے بیٹی کی شادی ہو جائے، اور شادی ہو جانے کے بعد نواسے نواسیاں ہو جائیں، ان کا عقیقہ ہو جائے۔ یہاں سے تو ہندوستان سے اس وقت حج کے لیے جاتے ہیں جب آدھے پاؤں تو قبر میں لٹکے رہتے ہیں، اور بوڑھے لوگ وہاں جو حج کرتے ہیں وہ ہم نے دیکھا ہے، اللہ کی پناہ عرفات کے راستے میں ہی بیٹھ جاتے ہیں۔ ابھی میدان بھی نہیں آیا، تھک کے وہیں بیٹھے رہے، کہا حاجی صاحب چلو میدان ابھی دور ہے، فرض ہے وہاں جانا، کہا اللہ معاف کرے گا، راستے میں بیٹھ کے اللہ معاف کر دے گا، تو پھر ہندوستان میں نہیں معاف کرتا؟ 5 لاکھ 6 لاکھ 7 لاکھ روپے خرچ کر کے اس بڑھاپے میں حج کے لیے جاتے ہیں جب ان کی کوئی طاقت ہی نہیں رہ جاتی۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، بیچ میں بات آئی ہے تو میں عرض کر رہا ہوں، کیونکہ آج کے پارے میں ہم نے یہ بھی تلاوت کیا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ ہمارے موضوع سے ملتے ملتے ہم چوتھے پارے میں داخل ہو چکے بھی۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس کو استطاعت ہے اس پر حج فرض ہے، حج کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اور جو استطاعت کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ استطاعت کا مطلب اکثر لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ کروڑ پتی ہوگا تو ہی حج پہ جائے گا۔ حج پر جا کر آنے تک کے پیسے ہیں تمہارے پاس، اور گھر بھی چل سکتا ہے، راشن پانی سب ہے، اتنی اماؤنٹ جس کے پاس ہے اس پر حج فرض ہو گیا۔ چلیں حج کے زمانے میں حساب بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ ہماری بھی وہی لائن ہے۔ تو میں بتا دوں حج کے لیے جانے اور آنے تک کا جو خرچہ ہے، گورنمنٹ والے تو 3-3.5 لاکھ روپے میں کر دیتے ہیں۔ اگر مجبوری ہے کہ گورنمنٹ سے نہیں مل پاتا یا اچھی سہولت کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو زیادہ سے زیادہ 7 سے 8 لاکھ روپے ابھی فی الحال جو چل رہے ہیں، اور گھر میں مہینہ بھر جا کر کے آئے گا تو 1 لاکھ روپے خرچہ ہو سکتا ہے، گھر کا راشن پانی، اس سے زیادہ تو نہیں ہوگا۔ گھر کا راشن مہینے کا 1 لاکھ روپے بہت کم لوگوں کا ہوگا، پھر بھی ہم پکڑتے ہیں۔ سب سے زیادہ ملا کر کے بھی اگر دیکھیں تو 10 لاکھ کی قیمت جس کے پاس موجود ہے اس پر حج فرض ہو چکا۔ زکوٰۃ کی طرح مسئلہ نہیں ہے اس میں کہ سال گزرنا ہے، جو 10 لاکھ کا مالک ہے ابھی اس پر حج فرض ہے۔ اور جس نے حج نہیں کیا، میرے آقا فرماتے ہیں وہ یہودی ہو کے مرے گا یا عیسائی ہو کے مرے گا، ہم کو اس کی پرواہ نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعید بیان فرمائی، اور بعض حدیثوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب حج فرض ہونے کے بعد نہ کر کے دنیا سے چلا گیا تو جیسی وہ مرتا ہے اس کی پیشانی پر کافر لکھا رہتا ہے۔ بہت سخت ترین اس کی وعیدیں ہیں۔ تو بہت سارے لوگوں نے حج کو یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ بہت بڑے بڑے کروڑ پتیوں کا ہے، مال ہے ان کے پاس، طاقت ہے ان کے پاس، استطاعت ہے ان کے پاس، نہیں کرتے، جبکہ قرآن کا حکم ہے یہ۔ اور اسلام کے جو 5 رکن ہیں، 5 پلر ہیں، ان میں سے ایک پلر ہے حج کرنا۔ آپ استطاعت کے بعد اگر نہیں کیے ہو تو اسلام کو ہی ڈھا رہے ہو، آپ اسلام کے ایک پلر کو ختم کر رہے ہو۔ تو اس پہ سیریس رہیں ہمیشہ۔ اکثر میں اس بات کو کہا کرتا ہوں، جو ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے سب چیزوں سے فارغ ہونا چاہیے تبھی حج فرض ہے۔ تم کبھی فارغ ہو ہی نہیں سکتے، دنیا کبھی فارغ کرتی ہے؟ موت تک کوئی بندہ فارغ نہیں ہوتا یہاں پر۔
جو لوگ یہ سوچتے ہیں ساری ذمہ داریاں ختم ہو جائیں پھر کریں گے، ذمہ داریاں موت تک نہیں ختم ہوتی کسی کی، ساری چیزیں لگی رہتی ہیں۔ جو اللہ کا فریضہ ہے اس کو آپ ساری دنیا کو ایک طرف کرو، رب تعالیٰ کے فریضے کو پہلے ادا کرو۔ اور دوسری چیز اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو حرم میں داخل ہوا وہ امن میں آ گیا۔ اور وہاں کے بارے میں اللہ فرماتا فیہ آیات بینات ومقام ابراہیم، وہاں پر اللہ کی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نشانی اللہ کی ہے۔ کیا نشانی ہے؟ آپ کبھی سوچتے ہیں؟ صفا مروہ، مقام زمزم، خانہ کعبہ کا یہ سارا وہاں کا جو روح پرور منظر ہے، اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ کیسے نشانی ہے؟ خانہ کعبہ نشانی ہے اللہ کی، بلکہ بعض روایات یہ بتاتی ہیں ہزاروں لوگوں کو خانہ کعبہ ہدایت دیتا ہے۔ ارے وہ عمارت ہے، ایک پتھروں سے بنی ہوئی عمارت ہے، لیکن وہ ہدایت دیتی ہے۔ وہ عمارت لوگوں کے ہدایت دیتی۔ کیسے؟ فرمایا گیا خانہ کعبہ کے متعلق، میں اکثر وہاں جب حرم شریف میں اپنے قافلے کے ساتھ ہوتا ہوں تو یہ بات ضرور کہتا ہوں، کبھی دیکھا آپ نے کعبے کا پورا جو اسکوائر ایک عمارت ہے، جو ہائٹ ہے، سب ناپ کر کیا ہو، میرے خیال سے ویسی ایک عمارت بنانے میں 10 سے 15 لاکھ روپے کا خرچہ آئے گا۔ پوری دنیا اتنی غریب تو نہیں ہے کہ کوئی دوسرا کعبہ نہ بنا دے۔ آج تک کوئی اور کیوں نہیں بناتا؟ تمہارے گھر بنانے میں اس سے زیادہ خرچہ آئے گا، لیکن وہ تو 4 کونے کی ایک عمارت ہے اور ایک چھت ہے، اندر کوئی کمرے، کوئی ڈیکوریشن، انٹیریئر کچھ نہیں، الگ سے کچھ کرنا نہیں ہے۔ تو وہ 4 کونے کی ایک عمارت صرف وہ خانہ کعبہ مکہ مکرمہ میں، باقی کہیں کیوں نہیں بنائی گئی؟ آپ کبھی سوچتے ہیں اس چیز کو؟ دوسری قومیں بھی بنا لیتی۔ مسئلہ یہ ہے کہ 4 کونوں کی عمارت تو کہیں پہ بھی بن جائے گی، کوئی بھی بنا لے گا، لیکن کروڑوں دلوں کو کھینچنے کی طاقت کون لا سکتا ہے؟ وہ صرف کعبے کے اندر اللہ نے رکھا ہے۔ ابھی آپ کو میں کہتا ہوں کہ حج 10 لاکھ کا نہیں 50 لاکھ کا بھی ہو جائے، اس مجمع میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ جو خانہ کعبہ کے اطراف آپ دیکھ رہے ہیں ہجوم، اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ لوگ یہ سوچتے تھے کہ اتنا زیادہ ریٹ بڑھ گیا ہے، کیسے کریں گے لوگ، کیسے کریں گے لوگ؟ ہم بھی پہلے سوچتے تھے، لیکن یہاں پر مال کا کوئی دخل نہیں ہے۔ وہ خانہ کعبہ ایسے آباد ہے، وہاں پر آنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے سے تیار رکھا ہوا ہے، کون پہنچنے والا ہے، کیسے پہنچنے والا ہے۔ وہ نشانی ہے اللہ کی اس طور پر کہ کروڑوں دلوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ خانہ کعبہ کو آپ یہاں سے بیٹھ کر تصور کریں تو جانے کی تڑپ پیدا ہو جائے گی، تڑپ پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جو وہاں پہنچتا ہے خانہ کعبہ کو دیکھ کر رونے لگ جاتا ہے، اور اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگ جاتے ہیں، وہ عظمت و جلال دیکھتا ہے، اور پھر واپس آتا ہے تو اپنا دل وہیں چھوڑ آتا ہے۔ تو یہ جاذب یعنی کشش جس کو کہتے ہیں، کھینچنے کی جو طاقت ہے، وہ خانہ کعبہ کے اندر ہے۔ ہر کوئی پروانے کی طرح اس کی طرف بھاگ رہا ہوتا ہے۔ جیسے ایک شمع ہو تو کیڑے اطراف سے آ کر کے وہاں جان دیتے ہیں، تو کعبے کے اطراف پروانوں کی طرح سے لوگ بھیڑ لگاتے ہیں۔ کوئی نہیں دیکھتا کہ کونی کس کی لگ رہی ہے، پیر کس کا پڑ رہا ہے۔ ایسے حالات دوسری جگہ اتنی بھیڑ میں کوئی بندہ جانا نہیں چاہتا کہ سانس گھٹ جائے گی، مر جاؤں گا، لیکن یہاں خوشی سے جاتا ہے، گھٹ جائے مر جائے تو خانہ کعبہ کے سامنے جائے۔ حجر اسود کو چومنے کے لیے لوگوں کی جو بھیڑ میں نے دیکھا، اللہ اکبر، کمزور ہے کہ بوڑھا ہے، عورت ہے کہ مرد ہے، سب کو صرف ہاتھ لگانے کی وہ تڑپ ہے۔ تو یہ بنایا ہوا نہیں ہے دماغوں کو، یہ خانہ کعبہ کے اندر خود موجود ہے جو جذب کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا جو حجر اسود کو چومتا ہے وہ اس کے اندر کے سارے گناہوں کو چوس لیتا ہے۔ یہ سب چیزیں حرم کعبہ میں موجود ہے، اور یہ سارا بلد اللہ الحرام اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اللہ فرماتا ہے صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ مقام عرفات، مقام مزدلفہ، مقام منا، یہ ساری چیزیں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اور پوری دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری رسول کو پیدا کرنے کے لیے جو زمین چنی وہ مکہ مکرمہ ہے۔
سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے حضور ہر عالم کی رحمت ہیں. وہ جنات کے لیے رحمت ہے، وہ ملائکہ کے لیے رحمت ہے، وہ نباتات کے لیے رحمت ہے، حیوانات کے لیے رحمت ہے، انسانوں کے لیے رحمت ہے، ساری کائنات کے لیے وہ رحمت ہے. تو جو رسول رحمت کسی بھی عالم میں رہ جاتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس عالم میں ان کو بھیجا؟ انسانوں کے عالم میں. اور جگہ کون سی؟ مکہ مکرمہ. اس سے آپ اندازہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خطے کو ایسی عظیم نشانی بنائی کہ آپ کو تاریخ میں بتاؤں 1,24,000 کم و بیش نبی دنیا میں آئے، کوئی نبی مکہ میں نہیں پیدا ہوا سوائے میرے آقا کے. عرب میں اور دوسرے انبیاء اکرام علیہ السلام آئے الگ الگ علاقوں میں، لیکن مکہ مکرمہ کی سرزمین پیدا کوئی نہیں ہوا. اسماعیل علیہ السلام بھی پیدا وہاں نہیں ہوئے. ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کر کے آئے تھے مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کے پاس. اب یہاں کی بہت ساری نشانیاں ہیں، اس کو بیان کرنے میں طویل وقت درکار ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کی فرضیت کا حکم دیا. جس پر حج فرض ہے وہ حج کر لے، ورنہ موت قریب ہے. اور جانے سے پہلے اگر اپنا یہ حساب کتاب صاف کر کے جائے تو اچھا ہے، ورنہ پھر اس پر یہ معلق رہ جائے گا. تیسری کچھ چیزیں اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. بس میں اس پر ختم کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو، آپس میں فرقے مت بناؤ. کیا فرماتا ہے رب تعالیٰ؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. اب یہیں آ کر کے بہت سارے فرقے بن گئے. کس بات پر؟ اس بات کی تشریح پر کہ آخر اللہ کی رسی ہے کیا. سب نے اپنے اپنے دماغ لگائے. اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی اس کا دین اسلام. اللہ کی رسی بعض لوگوں نے کہا وہ ہمارے امام ہیں، شیعہ لوگوں نے کہا. اللہ کی رسی کون ہے؟ میرے عزیزو تفسیریں بہت ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ ارجح نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی رسی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو. اور حقیقت بات یہ ہے وہ ایک ذات ہے، اس کو جو پکڑا وہ گمراہ کبھی نہیں ہوتا. ایک نقطہ آج بھی ہمارے امت کو جوڑنے والا ہے، وہ حضور کی ذات ہے. پوری امت کو آپ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات آئے گی تو امت اس پر متفق ہو کر رہے گی. ہزار اختلافات ہوتے ہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام پاک آج بھی ہے، اور یہی اللہ کی رسی ہے. اس کو اگر مضبوطی سے پکڑے رہا تو گمراہ نہیں ہوگا. اسی لیے ہم نے ہر بیان کا اکثر عنوان حضور کی ذات کا بنایا کہ حضور کی تعریف کرتے رہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کی فضیلت بتاتے رہو، لوگوں سے یہی کہتے رہو کہ یہ ایک دروازہ ہی کافی ہے، ہر دروازے پر تم کو جانے سے نجات دے دے گا، در در کی ٹھوکریں کھانے سے بچا لے گا. وہ ایک دروازہ اچھا ہے. اس دروازے کی فضیلت بیان کرتے کرتے ہماری عمر تمام ہو جائے. اور ہم نے دیکھا جو اس دروازے کو مضبوطی سے پکڑا رہا زندگی بھر، پھر اللہ نے اس کو پوری کائنات میں لوگوں کا امام بنا دیا. اعلیٰ حضرت کیسے امام بنے ہیں؟ امام اہل سنت کہا جاتا ہے. وجہ یہ ہے زندگی بھر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس ایک دروازے کی فضیلت بیان کرتے رہے، اور اللہ کی رسی کو اتنی مضبوطی سے پکڑنے کی بات کرتے رہے. ارے کچھ لوگ آئے بھی آپ کے پاس کہ ہمارے سیٹوں کی بھی تعریف کر دیجئے، آپ اچھے شاعر ہیں، آپ اچھے شاعر ہیں، اور ہم اپنے نوابوں کی تعریف میں کچھ شعر کہیں گے تو نذرانے بھی ملیں گے. اعلیٰ حضرت نے اس وقت شعر کہا تھا میں گدا ہوں اپنے کریم کا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نان ہے. غالب نے ایک شعر کہا تھا، اور وہ غالب کے شعر ہمیں یاد نہیں رہتے، لیکن محبوبہ کو پکارتے ہوئے کہا تھا کہ محبوبہ کی گلی میں جانے کے وقت نہ دین دیکھنا چاہیے نہ اخلاص، یعنی وہ اپنے دین وغیرہ کی باتیں کر رہا تھا.
تو اعلی حضرت کے پاس جب یہ شعر پہنچا اسی وزن میں اعلی حضرت نے کہا تھا. غالب نے یہ کہا تھا کہ ادھر ادھر کی بات نہ کر کے صرف محبوبہ کے پاس جاتے ہیں تو کبھی وہ ٹکرا دیتی ہے کبھی یہ ٹکرا دیتی، اس طرح کا مفہوم تھا. تو اعلی حضرت نے کیا جرح کیا، پڑھنے کے بعد مزہ آتا ہے. غالب کو جواب دیتے ہوئے اعلی حضرت نے کہا تھا پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. وہ پوری نعت لکھی تھی اعلی حضرت نے. پھر کسی اور موقع پر میں اس نعت کی تشریح کروں گا. آج بات یہی ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور گمراہ نہ ہو آپس میں. اور اللہ تعالیٰ اس کے آگے ارشاد فرماتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. تم میں سے ایک جماعت ہمیشہ ایسی ہونی چاہیے جو اچھائی کا حکم دیتی رہے اور برائیوں سے روکتی رہے. پورا پاک سائٹ نہیں سونا چاہیے، کچھ لوگوں کو جاگتے رہنا چاہیے. میں مثال کے لیے کہہ رہا ہوں، سب اس طرح کے اپنے اپنے مصالح اور اپنے اپنی مصروفیات میں مصروف ہو گئے تو سارے کے سارے ذمہ دار ہوں گے، پکڑے جائیں گے. ہاں، قرآن کا حکم یہ ہے کہ کچھ برائی دیکھو تو اس کو روکنے والا کوئی تو، اور اگر کسی نے روکا تو اس نے کفارہ ادا کیا ہے. مسجد میں اگر کوئی اعتکاف میں نہیں بیٹھا تو پورا محلہ گنہگار ہے، یہ مسئلہ تو پتہ ہے. اور اگر ایک بیٹھا تو سب کی طرف سے وہ معاف ہے. ایک بیٹھ گیا تو پورے محلے کی طرف سے اس نے کفارہ ادا کر لیا. لیکن کوئی بیٹھا ہی نہیں. تو یہی آیت کا مفہوم ہے. اللہ فرماتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. تم میں سے ہمیشہ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلاتی رہے اور برائیوں سے روکتی رہے. اگر لوگ یہ سوچیں کہ ہم کیوں اس برائی میں پڑنے جائیں، یہ برائی سے روکنے کے لیے ہم جائیں گے تو خامخواہ ہمارا بھی مسئلہ خراب ہو جائے گا. تو اس طرح کی بات کرنے والے سب کے سب قیامت کے دن پکڑ میں آئیں گے. تمہارے سامنے زنا ہوتا رہا، تمہارے سامنے چوری ہوتی رہی، تمہارے سامنے لوگ عیاشی کرتے رہے اور سب دیکھ دیکھ کر کے گزرتے رہے. ہم کو تھوڑی نہ اس میں پڑنا ہے. تو سب اسی طرح سے گزر گئے اور کوئی نہیں روکا تو پورے محلے کی پکڑ ہوگی اور سب سے سوال ہوگا اور سب اس عذاب میں گرفتار بھی ہوں گے. ہاں، اگر کچھ لوگ اس ذمہ داری کو نبھاتے رہے. اب یہاں پر ایک بات یہ بھی بتا دوں، ہمارا تو کام ہے ہم ممبر سے بولتے رہیں گے اور ہم کو کوئی چپ کرائے تو ہم چپ ہوتے بھی نہیں، کیونکہ یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی تو بولتا رہے. اگر بانگ دینے والا مرغا کٹ گیا ختم ہو گیا تو سب سوتے ہی رہ جائیں گے، کوئی اٹھے گا نہیں. کسی کو تو آواز دیتے رہنا ہوگا کہ غفلت کی نیند سے اٹھو. یہاں پر ایک شوشہ چھوڑا جاتا ہے، ارے پہلے خود کو سنوار لے بعد میں دوسروں کو بول. اپنا دیکھا کیا دوسرے کو بولنے آ گیا، یہ ہمیں بھی تانا دیا جائے گا. لیکن دعوت دینے کے لیے کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ بہت بڑا متقی اور پرہیزگار ہوگا تبھی وہ دعوت دے سکتا ہے، بلکہ یہ فرمایا گیا اپنے حصے کی جس وقت تو نے برائی دیکھا اسی وقت روک دے. اگرچہ تیرے اندر بھی برائی پائی جاتی ہو روک دے، ہو سکتا ہے تیرے اس روکنے کی برکت سے اللہ تیرے اندر کی برائی ختم کر دے گا. تمہارے اندر جو چیزیں تھی اللہ اس کو دور کر دے گا. تم روکو. لوگ اس انتظار میں رہیں گے تو عمر تمام ہو جائے گی. پہلے میں توبہ کروں گا، پاک ہوں گا، صاف ہوں گا، اس کے بعد آؤں گا محلے کو صاف کروں گا. تو نہ تم پاک ہوگے، نہ تم توبہ کرو گے، نہ تم کبھی محلے کو صحیح کرو گے. کوشش یہ ہے، قرآن کا حکم ہے اور اللہ نے اسی پارے میں یہ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو جو انسانوں میں نکالی گئی. ہمارا لقب کیا ہے؟ خیر امت. سنا ہے نا نام؟ ہمارا لقب کیا ہے؟ خیر امت. لیکن کس وجہ سے خیر امت ہے؟ اس کے فوراً بعد اللہ فرماتا ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم اچھائی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو اور بغیر دیکھے اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یہ تین چیزیں تمہارے اندر ہیں اس لیے تم کیا ہو؟ تین چیزیں تمہارے اندر ہیں اس لیے تم کیا ہو؟
لیکن جھانک کر دیکھو ہے کیا تین چیزیں جس وجہ سے ہم کو خیر امت کہا جا رہا ہے؟ وہ ہے ہمارے اندر. ہم برائیوں سے روکتے ہیں لوگوں کو، ہم اچھائیوں کی دعوت دیتے ہیں لوگوں کو. بعض روایات تو یہ بتاتی ہیں قیامت کے دن تو پڑوسی بھی مقدمہ کرے گا، یہ کہہ کر کے مولا یہ روز نماز کے لیے جاتا تو تھا، کبھی مجھ سے کہا بھی نہیں، اس نے بلایا ہی نہیں کبھی نماز کے لیے. اس کی بھی پکڑ ہوگی، پوچھا جائے گا تو اپنی عبادت کے لیے جاتا تھا، اس کو کبھی تو نے دعوت نہیں دی. تو دعوت نہ دینے کے جرم میں بھی گرفتار ہوں گے لوگ. تو ایک بار تو یہ فریضہ ادا کرنا ہی ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن عظیم کی تفسیر پر صحیح طریقے سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.